میں نے کھجور کے تعلق سے بولا تھا اور تفسیر میں بھی وہ آیت کریمہ آئی تھی، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں گا۔ تو کھجور کو انگلش میں ڈیٹس کہتے ہیں اور عربی میں تمر کہتے ہیں، اور کھجور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ، مرغوب اور معمول کی غذاؤں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس کا استعمال کیا کرتے تھے، اور احادیث میں جا بجا اس کے طبی فوائد ہمیں ملتے ہیں۔ اور کھجور احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں کہ سارے درختوں میں کھجور کا درخت سب سے افضل ہے، اور سارے پھلوں میں، میووں میں کھجور کا پھل یہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ کھجور کو 3 نبیوں سے نسبت حاصل ہے، اور 3 نبیوں سے جس فروٹ کو، میوے کو نسبت حاصل ہو جائے تو وہ نسبت سے وہ چیز ممتاز ہو جاتی ہے۔ پہلے کھجور کا درخت بنا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا کھرچن، یعنی تخلیق آدم کے لیے جس مٹی کا استعمال کیا گیا اور جو مٹی بچی، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی، بچی ہوئی مٹی سے کھجور کے درخت کو پیدا فرمایا، تو یہ پہلی نسبت۔ دوسری چیز، جب حضرت مریم علیہ السلام آپ حاملہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس کھجور کے درخت کا انتظام فرما دیا، تو بی بی مریم کھجور کے درخت سے کھجور کھاتی اور پانی پیتی۔ تو دوسری نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور تیسری نسبت سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے آقا، ہم سب کے دمخوار مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری جس ملک میں ہوئی وہ پورا ملک کھجوروں کا ملک ہے۔ یہ 3 نسبت کھجور کے درخت کو اور کھجور کو حاصل ہے۔ بہرحال لیکن خاص طور پر افطاری کے موقع پر جو کھجور سے افطار کیا جاتا ہے اس کا ہم ذکر کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، کیوں ہم کھجور ہی سے افطار کرتے ہیں؟ کیوں کوئی دوسری چیز نہیں، دوسری نعمت نہیں؟ حالانکہ طرح طرح کی چیزیں، پھل فروٹ میوے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، لیکن افطار شروع کرنا ہے تو کھجور ہی سے افطار کرنا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت کھجور کھاتے، اگر وہ میسر نہ ہوتا تو چھوہارے یعنی سوکھی کھجور، اور وہ بھی میسر نہ ہوتا تو آپ پانی سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو کھجور سے ہم افطار کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لیکن نبی کا معمول، نبی کا عمل یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ طبیبوں کے طبیب ہیں۔ کیوں افطار کے وقت کھجور کی خصوصیت ہے کہ جب بندہ پورے دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اب اس کے بعد جب افطار کے وقت وہ کھجور کھانا شروع کرتا ہے تو ایک دم سے دن بھر کی جو اس کی کمزوری ہے وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیوں دور ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ کھجور ہی صرف ایک ایسا میوہ ہے، پھل ہے جس میں وٹامنز بھی ہے، جس میں آئرن بھی ہے، جس میں سوڈیم بھی ہے، جس میں فاسفورس بھی ہے، جس میں گلوکوز بھی ہے، جس میں منرل اینڈ فائبر بھی ہے، جس میں نیچرل شوگر بھی ہے، یعنی میٹھا نیچرل شوگر کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ تو خلاصہ کلام، کھجور ایک ملٹی وٹامن ہے کہ جس کو کھانے سے جو وٹامن اور جو پروٹین ہمیں مل جاتے ہیں وہ اور کسی چیز کو کھانے سے نہیں ملتے ہیں۔ اس لیے حضور نے ہمیں تعلیم دی، خود کھایا اور ہمیں کھانے کے بارے میں سکھایا بھی ہے، تو اس لیے کھجور کو کھانا چاہیے۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہے؟ افطار کے وقت کھجور صرف اشارہ کرتے ہیں، کوئی آدھی کھجور کھاتا ہے، کوئی ٹکڑی کھا لیتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ پہلے 2-3 مکمل کھجوریں کھا لو، اس کے بعد جو بھی کھانا ہے وہ آپ کھانا آپ شروع کر دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ افطار کی کچھ ہماری ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے، چوک آنے لگتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، پھر ایسا لگتا ہے کہ اب کھڑے ہی نہ ہو۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب ہم افطاری کریں گے، افطار کے وقت کا کھانا آپ پر کوئی حساب و کتاب نہیں، کھائے آپ پیٹ بھر کے
لیکن قاعدے سے کھائیں. بغیر قاعدے سے کھائیں گے حساب کتاب نہیں دینا ہے، لیکن پیٹ آپ کا خراب ہوگا، جسم آپ کا خراب ہوگا. تو ہم افطار کس قاعدے سے کرنی ہے کہ پہلے ہم 2-3 کھجور کھا لیں گے، جس سے ہمیں توانائی کا احساس ہوگا، کمزوری کے ازالے کا احساس ہوگا. اب تھوڑا بہت اگر آپ کو پیاس کی شدت ہے تو آپ واٹر میلن ہے، تربوز ہے، تربوز کو کھانا شروع کر دیں. اس لیے کہ تربوز کھائیں گے تو آپ کو ایک قسم کی آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی، اور اس میں جو واٹر میلن میں جو پرواہی جو ہے وہ الکلائن واٹر بھی آپ کے جسم کو مل جائے گا. ورنہ اگر آپ 2-3 گلاس ایک ساتھ پانی پی لیں گے، اور خاص طور پر ٹھنڈا پانی، تو یہ ٹھنڈا پانی آپ کے جسم میں معدے میں گیس کرے گا، تبخیر لائے گا، ڈکاریں آئے گی، اور اس کے بعد جب آپ بہت کچھ کھا نہیں پائیں گے، اب ایسا لگے گا کہ آدمی بیٹھا ہے، کھڑے ہونے سے پہلے ہی پھٹ جائے گا. تو بہتر ہے پانی پینا ہے تو رک رک کے تھوڑا تھوڑا پیئے، ایک دم سے پانی نہ پیئے. اب ٹھنڈا پانی تو بالکل ہی نہ پیئے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی تو عادت ہے سافٹ ڈرنک. تو افطار کے وقت سافٹ ڈرنک یہ آپ کے پیٹ کے لیے زہر ہے، ایسا سمجھ لیجیے. چونکہ ہمارا معدہ جو ہوتا ہے اس کا جو ٹیمپریچر، اسٹمک پیٹ کا جو ٹیمپریچر ہے، اسی ٹیمپریچر کے حساب سے ہمیں چیز اندر ڈالنی ہے. اب ہم نے ٹھنڈا پانی پی لیا، ہمارے پیٹ کا ٹیمپریچر ابھی حرارت پر ہے، یعنی گرم ہے. تو جب تک ہمارے پیٹ کا ٹیمپریچر اس چیز کے ٹیمپریچر سے موافق نہیں ہوگا، تب تک اس چیز کو ہضم کرنے کا پروسیس شروع نہیں ہوگا. تو اب گیا بہت ٹھنڈا پانی یا سافٹ ڈرنک، اب وہ ویسا کا ویسا پڑا رہا. اب اس کے بعد آپ جو اوپر ڈالتے جاتے ہیں وہ ویرتھ جاتا ہے، وہ بیکار جاتا ہے. اس لیے ہمیں افطاری قاعدے سے کرنی چاہیے. 2-3 کھجوریں کھا لی، فروٹ وغیرہ کھا لیا، اب اس کے بعد چائے وغیرہ کی عادت ہے وہ بھی ہم نے پی لیا، تھوڑا بہت پانی بھی پی لیا. اب جلدی سے مسجد میں آ جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، اس سے آپ بالکل فریش ہی رہیں گے. اب نماز پڑھنے کے بعد پھر جب آپ گھر پہ جائیں، پھر آرام سے آپ جو بھی کھانا ہے، جیسے بھی آپ کو احساس ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اور تربوز کے ساتھ کھجور کے کھانے کے فائدے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ککری اور تربوز کے ساتھ بھی کھجور کو کھایا کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی سے، اور تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی سے ختم کیا جائے گا. مشکات شریف کی یہ حدیث. یعنی کھجور اس کی طبیعت حرارت ہے، یہ گرم ہے، تربوز یہ سرد ہے. جب سرد اور گرم چیز ایک ساتھ کھائی جائے گی تو ہمارے جسم کے لیے ایک بیلنس بن جائے گا. نہ ہمیں تربوز نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کھجور نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کا ہمیں مکمل فائدہ مل جائے گا. افطار کے وقت ان چیزوں کا بھی آپ لحاظ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کھجور کے تو بہت سے فوائد ہیں، میں نے کچھ نقل کیے ہیں وہ آپ کے سامنے سے پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی حدیث اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کھجور کھانے سے قولنج نہیں ہوتی. قولنج یعنی اپینڈکس کی جو بیماری ہے، ہماری آنتیں جو بڑھ جاتی ہیں، کھجور کھانے سے آدمی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. دوسری چیز وہ بھی حدیثی سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہال منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. ہمارے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں، جنتو جو ہوتے ہیں، نہال منہ کھجور کھانے کی عادت بنا لو، انشاءاللہ وہ مر جائیں گے. اور یہ حدیث میں ہے. اسی طریقے سے پرانی قبض جو ہوتی ہے، قبض یا پاخانہ وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے، تو کھجور کھانے سے یہ پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دمہ ہے، دل، گردہ، مثانہ، پتا، آنتوں وغیرہ کی بیماریوں میں کھجور بے حد مفید ہے. اسی طریقے سے بلغم یعنی کف جو ہوتا ہے، اس کف کو دور کرنے میں بھی کھجور مفید ہے. ساتھ ہی ساتھ قوت باہ کے لیے، مردانہ طاقت کے لیے بھی. اسی طریقے سے ایسیڈیٹی، جب ہم
افطار کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ افطار کے بعد کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایسیڈیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب کبھی بھوکے پیٹ کی بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے، کبھی کھانے کی بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تو یہ کھجور جو ہوتا ہے وہ ایسیڈیٹی کو بھی توڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے کھجور کو اگر پانی میں بھگو کر اس کے پانی کو پیا جائے تو یہ جگر کی بیماریوں کے لیے ہمارے لیے مفید ہے. اس کے ساتھ کھجور کے بارے میں تو میں کیا کہوں، چونکہ ہمارے گھروں میں کھجورے نہیں ہوتے، محض رمضان کے دنوں ہی میں ہم کھجور لاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس گھر میں کھجور ہوگی وہ گھر والا کبھی بھوکا نہیں ہوگا، اور جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جس گھر میں کوئی کھانا نہ ہو. تو ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن کھجور نہ ہو تو حضور کے ارشاد کے مطابق ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانا نہیں ہے. اب کھجور چونکہ آدمی اپنے حساب سے، اپنی طبیعت، اپنے مزاج کے حساب سے کتنا عدد کھانا ہے وہ اس کا خود فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اطباء کے مطابق زیادہ سے زیادہ 5 تولہ یعنی 60 گرام 60 گرام کھجور ایک ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. ورنہ عربوں کو دیکھا گیا ہے وہ کھجور کی پلیٹ کھا لیتے ہیں لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں دیتا ہے. اس